الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله مولانا العلي العظيم. عزیزان گرامی، بڑے ہی ادب و احترام کے مستحق میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کا میرا موضوع سخن ہے استقبال رمضان. چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں چاروں طرف سے ہمیں ڈھانپنے والی ہیں، اس لیے استقبال رمضان ضروری ہے. یعنی رمضان المبارک سے پہلے اس کی تیاری، اس کے سلسلے میں نظام الاوقات بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. استقبال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی شخصی آدمی ہے، کوئی ایک عام آدمی نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے، تو اس کے استقبال کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے اس کا پھولوں سے استقبال کرتے ہیں. لیکن رمضان المبارک کا چونکہ شخصی نہیں ہے تو ایسا استقبال نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام الاوقات جو ہمارے چل رہے تھے، جو وقت ہم نے دن اور رات گزار رہے تھے، ان وقتوں کو اب عدلنا اور بدلنا ہے، اپنے وقتوں کو آگے اور پیچھے کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بندے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہیں. اس میں بندے کے اعمال کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے ثواب میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے. فرمایا جاتا ہے کہ 1 کا 70 یعنی یہ نیکیوں کا سیزن آ جاتا ہے. اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایسا منافع اور ایسا فائدہ دیتا ہے جو بندے کو 11 مہینے حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایسا فائدہ دینا چاہتا ہے، وہ ہے رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا حاصل کرنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو اس نیکی کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اس کا اندازہ بندے کو آخرت میں ہوگا، دنیا میں اس چیز کا اندازہ بالکل بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے آپے کو تیار کرنا ہے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کے لیے اپنے نظام کو تیار کرنا ہے. اگر نظام کو تیار نہیں کریں گے، اپنے آپے کو تیار نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں ہرگز ہم رمضان المبارک کے اندر صحیح طور پہ عبادت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ رمضان المبارک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر بکثرت عبادت فرمایا کرتے تھے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے کو زندہ کرتے ہوئے انہی راتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راتیں عطا فرمانی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن کے ایام اور روزوں کی شکل کے اندر جو رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہونے والا ہے، ان رحمتوں اور برکتوں کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اس کے اندر بابرکت راتیں آنے والی ہیں، ان راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی 2 عبادتیں اس مہینے کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ دن کا روزہ ہے اور رات کی تراویح کی نماز ہے. اس لیے ان دونوں عبادتوں کو خاص طور پہ کرنا ہے.
اور عام طور پر دوسری عبادتوں کو کرنا ہے، جیسے نفل عبادات کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ لینا، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا، تسبیحات کی کثرت زیادہ سے زیادہ کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، گناہوں سے آدمی کو زیادہ سے زیادہ بچنا ہے، صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کو زیادہ سے زیادہ نکالنا ہے، اس لیے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر آنے والا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اس کا 1 روپیہ خرچ کرنا 70 روپیوں کے برابر ہے، اس کا ایک روزہ ایسا ہے پوری زندگی اگر روزہ رکھو گے اس کے برابر ثواب نہیں مل سکتا، اس کے راتوں میں عبادت ایسی ہے پوری زندگی کھڑے رہو گے ایسی عبادت کا ثواب نہیں مل سکتا، اس میں قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اس میں تسبیحات کا ثواب اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ میں یہاں پر یہ بات کہتا چلوں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر یوں تو تمام ہی لوگ تو امت مسلمہ کے تمامی افراد تمامی خواتین روزہ رکھنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی آدمی بیمار پڑ جائے، سخت بیماری کی حالت کے اندر وہ چھوڑ دیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی لمبے سفر پہ ہے، اس کے لیے سحری کرنا افطاری کرنا مشکل ہو گیا ہے، شریعت نے کہا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم ان دو حالتوں میں ہو تو پھر دوسرے دنوں کے اندر اپنے روزوں کو پورا کرنا ہے، لیکن روزوں کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ روزوں کو دوسرے دنوں کے اندر شمار کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بندہ کہ جو سفر میں بھی نہیں ہے، جو بیمار بھی نہیں ہے، اس کے باوجود پورے دن بیڑی پیتا رہتا ہے، وہ ہوٹلوں میں جانے کے بعد میں کھانا کھاتا رہتا ہے، وہ بیڑی سٹیاتا رہتا ہے، وہ سگریٹ اور حکے میں دم لگاتا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ کیسا مسلمان ہے، داڑھی تیرے چہرے پہ ہے اس کے باوجود بیڑی پی رہا ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے چہروں پہ داڑھی ہے اس کے باوجود بیڑی پی رہے ہیں۔ غیر مسلم کہتا ہے وہ کیسا مسلمان ہے، داڑھی چہرے پہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں عاشق رسول ہوں، بابرکت مہینہ ہے اور اس میں تو بیڑی پی رہا ہے۔ یہ کیا نظام بنا رکھا ہے، یہ کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو نظام بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ تمہارے کرتوت اور تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے جو تم نے کمایا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن آج کیا حال ہے ہمارا، کیسے مسلمان ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، ایسی برکتوں والے مہینے کے اندر، ایسی رحمتوں کے نزول ہونے والے مہینے کے اندر آج ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑنے کے بعد میں لوگوں کے سامنے کھانا پینا کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پکارا جائے گا، جب حساب اور کتاب کا میدان گرم ہوگا، جب حساب اور کتاب لیا جا رہا ہوگا، جب اللہ کی ترازو کھڑی ہوگی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس دن فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی انصاف کرنے والا ہے، اور اس دن انصاف کی ترازو اللہ کھڑی کرے گا۔ اس دن دیکھنا ہوگا یہ لمحہ، یہ وقت، یہ اوقات، یہ دن اور یہ تاریخ اور یہ لمحے یاد آئیں گے، لیکن کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ آج سمجھتے ہیں، سینہ تان کا چلتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، روزے چھوڑ کے آج اپنا آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کل کو ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ 11 مہینے بندہ کتنے گناہ کرتا ہے، دل کے اوپر پرچ جم جاتی ہیں۔ اللہ ایک رحمتوں کا مہینہ لاتا ہے، اے میرے بندے اس مہینے تو رجوع کر لے، اے میرے بندے اس مہینے تو میرے گھر آ جا، اے میرے بندے اس مہینے تو توبہ کر لے، میں تیری بخشش فرما دوں گا۔ اللہ ہر رات رمضان المبارک کی ہر رات میں کہتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کے رزق کے اندر کشادگی کر دی جائے، جس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا۔ لیکن کیا ہوا، لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہو گیا کہ اس بابرکت مہینے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ دوسری عبادت کی طرف آتے ہیں، وہ ہے رمضان المبارک کے اندر تراویح کا مسئلہ۔
تراویح کے اندر لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے. امام صاحب نے نیت باندھی اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا. ایک دو صف والے امام صاحب کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں، باقی بیٹھ کر کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی گٹکا لگا رہا ہے، کوئی بیڑی میں دم مار رہا ہے، کوئی تفریح کر رہا ہے، کوئی مزے لے رہا ہے، کوئی یہاں پر لوٹے بازی کر رہا ہے، کوئی دوسرے کام کر رہا ہے کہ اپنے اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں. یاد رکھ لیجئے قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، قرآن کریم کے ساتھ میں بے وفائی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی ہے. کیا یہ امت مسلمہ کا طریقہ ہے؟ کیا امت مسلمہ کے نوجوانوں کا یہ طبقہ جو قرآن مجید کو سننے کے لیے مسجد میں آیا تھا لیکن اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ تفریح کے لیے اس مہینے کے اندر مسجد کے اندر آتا ہے اور مسجد کے اندر گنڈا گردی کا ماحول بنا دیتا ہے. قسم خدا کی حیرانی ہوتی ہے ان نوجوان نسل کے اوپر جو یہ حرکات و سکنات مساجد کے اندر اور قرآن پڑھنے کی حالت کے اندر اگر کوئی غیر مسلم اگر قرآن کے اوپر کچھ کر دیتا ہے آپ کے سینے چاک ہو جاتے ہیں، سینے سے خون بہنے لگ جاتا ہے، آپ کی رگوں میں خون دوڑنے لگ جاتا ہے، آپ کا جوش گرم ہو جاتا ہے. لیکن یہی امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہوتے ہوئے تفریح کاٹ رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور کہا ان کافروں نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ کفار اور مشرکین ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کے نزول کے وقت میں اس کے پڑھنے کے وقت میں انہوں نے کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، لا تسمعوا، مت سنو غور سے توجہ کے ساتھ میں، اس لیے کہ اگر تم نے سن لیا تو تم مغلوب ہو جاؤ گے، غالب نہیں رہو گے. یہ طریقہ جو کفار کا تھا وہ آج ہمارا نہیں ہے کیا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ اس بابرکت مہینے کے اندر کرنی ہے. اور جو یہ سارے سسٹم بنا رکھے تھے نا تفریح والے، یہ سب ختم کرنا ہے. قرآن مجید کو سننا ہے، ایک حرف کے اوپر 10 نیکی عام دنوں میں ملتی ہے اور اس کے اندر ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 70 گنا بڑھا دیا جا رہا ہے. اب آپ کو یہ ایک حرف کے اوپر جو 10 نیکی مل رہے ہیں اب اس کا جو ہے 70 گنا بڑھا دیا گیا. آپ کو کتنے ثواب ملے گا؟ کتنا قرآن مجید تراویح کے اندر پڑھا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے تفریح کاٹ رہے ہیں، لوگ جو ہے مزے لے رہے ہیں، لوگ جو ہے مسجد کا ماحول خراب کر رہے ہیں. یہ غلط باتیں ہیں، ان کو اپنے درمیان سے نکالیے. اور نکالنے کے بعد میں استقبال رمضان جو میں نے آج بیان کیا آپ کے سامنے، اس کے اوپر سوچئے سنجیدگی کے ساتھ میں اور اس رمضان المبارک کے نظام الاوقات کو بنائیے، اپنی ترتیب بدلیے. یہ نہ کہیے کہ بھئی ہم کام کرتے ہیں تو روزہ کیسے رکھتے ہیں. صحابہ نے اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جنگیں لڑی ہیں. جنگ یوں ہی نہیں لڑی جاتی، جنگ ویسے نہیں لڑی جاتی، بلکہ صحابہ نے اس مبارک مہینے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جنگیں لڑی ہیں. ہم لوگ کام کر رہے ہیں صرف بس. اللہ وہ ہے جو بندے کی مدد فرماتا ہے. اس لیے روزہ چھوڑنے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.